9 ذوالحجہ عرفہ کے دن آپ نے یہ 6 کام ضرور کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ روزہ رکھنا ہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ یوم عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ کا روزہ گزشتہ 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو یعنی یہ جو روزہ رکھیں گے انشاءاللہ اس سے 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ لا الہ الا اللہ اس کو خوب پڑھنا ہے، اسی طرح سبحان اللہ کو کہنا ہے، الحمدللہ وہ پڑھنا ہے، یعنی تکبیر، تحلیل، تمہید۔ کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر۔ تو آپ اس کو اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اچھا، تیسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہ کلمات خوب پڑھنے ہیں۔ کون سے؟ چلیے آپ کو بتاتی ہوں۔ حدیث کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین دعا وہ ہے جو عرفات کے دن مانگی جائے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا بہترین دعا وہ ہے جو میں نے مانگی اور مجھ سے پہلے نبیوں نے مانگی، اور وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ پھر پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ چلیے آپ کو اس کا ترجمہ بھی بتاتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی کاموں کو بنانے والا ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اور وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے خوب اس کا اہتمام کرنا ہے۔ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اچھا، یہ دعا کیسے ہے؟ چلیے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اللہ کی تعریف ہے، یہ تو اللہ کی تعریف ہے اور یہ تو اللہ کا ذکر ہے اور یہ اللہ کی وحدانیت بیان کر رہی ہے، تو اس میں دعا کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اس دعا کے اندر نہیں پڑھا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی لیے کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، کوئی بھی ٹینشن ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، تو آپ نے اپنے مسئلے کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ٹھیک ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے ہر کام آسان ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے خوب اس کا اہتمام کرنا ہے۔ اور چوتھی چیز جو ہے وہ آپ نے کیا پڑھنی ہے؟ تکبیرات پڑھنی ہے۔ تکبیرات کب سے کب تک پڑھنی ہے؟ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے 1 سے لے کر 13 تک پڑھنی ہے، تو آج میں انشاءاللہ آپ کو یہ بتاؤں گی کہ تکبیرات 9 تاریخ سے لے کر ذوالحجہ تک پڑھنا، یعنی 13 ذوالحجہ تک پڑھنا واجب ہے۔ 9 ذوالحج سے لے کر 13 ذوالحج تک یہ دن ایام تشریق کہلاتے ہیں۔ ان دنوں میں ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے، تو یہ واجب ہے، تو یہ آپ نے تکبیرات کو پڑھنا ہے۔ تکبیرات کیا ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کیسے پڑھیں گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ٹھیک ہے، اور 5واں کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ رو رو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالی عرفہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں وہ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، تجلی فرماتے ہیں،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں میرے بندے کیا کر رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ سے اس دن اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنی ہے، کیونکہ جب اللہ معاف کر دے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا کام آسان ہو جائے گا، کیونکہ ہمیں اللہ ہی کی مغفرت چاہیے، اللہ ہی کی بخشش چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے، اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی اللہ سے مانگنی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ سال ہمیں حج کی بھی توفیق عطا فرما، ٹھیک ہے۔ اور چھٹا کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی اولاد کے لیے کثرت سے دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے، اولاد کے لیے کثرت سے دعا کرنی ہے، اپنی اولاد کے لیے جو آپ کے دل میں ہے نیک خواہشات، تو آپ نے اپنی اولاد کے لیے خوب دعا کرنی ہے، ان کے لیے آپ نے ایمان میں مضبوطی مانگنی ہے، ان کے لیے اولاد کے لیے صحت مانگنی ہے، عافیت مانگنی ہے، شیطان کے شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگنی ہے، اور اولاد کے لیے نیکی کی دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا چین بنا دینا، اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ اولاد بنا دینا۔ تو یہ 6 کام ہیں، یہ آپ نے ضرور کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔